عرب سرزمین پر محبت کی کئی لازوال داستانوں نے جنم لیا ہے۔ ان میں لیلا اور قیس، عجا و سلمہ، عنترہ اور ابلہ، جمیل بن معمر اور بثینہ بنت حیان معروف ہیں۔ عرب تاریخ میں قیس نام کے دو مجنوؤں کا ذکر ملتا ہے۔ ان میں ایک قیس بن ملوح جو لیلا کی محبت میں گرفتار ہوا، اور دوسرا قیس بن زریع جس کا قصہ لبنہ نامی ایک خاتون سے منسوب ہے۔ محبت کی لازوال داستانوں میں سے ایک کا مسکن سعودی شہر لیلا ہے۔ یہ سعودی دارالحکومت ریاض سے 300 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ اس شہر کا چپا چپا لازوال محبت کی کہانی کا عینی شاہد ہے۔ عجا اور سلمہ اور الطوبات پہاڑ محبت کی ان داستانوں کے شاہد ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب لیلا کے اہل خانہ نے اس کی شادی کر دی تو قیس نے اشعار کہنا شروع کر دیے۔ طوبات پہاڑ کی شان میں بھی قصیدہ کہا۔ یہ اشعار عربی ادب کا شاہکار مانے جاتے ہیں۔ قیس کے اشعار جگ بیتی نہیں بلکہ آپ بیتی ہیں۔ ایک شعر کا مفہوم سنیے: لیلا کی دیار سے گزرتا ہوں، میں اس کی ہر دیوار کو چومتا ہوں۔ دیار کی محبت سے میرے دل کو کوئی دلچسپی نہیں، میری محبت تو اس دیار کے ساکنوں سے ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیس سرخ سفید، خوبصورت اور خوش گفتار نوجوان تھا۔ اس نے لیلا کے حسن کو شعر کی صورت میں بیان کیا ہے۔ وہ ایک چاند ہے جو ایک سرد رات میں آسمان کے وسط میں چمک رہا ہے۔ وہ نہایت حسین ہے، اس کی آنکھیں اس قدر سیاہ ہیں کہ انہیں سرمے کی ضرورت نہیں۔ اردو سمیت تمام مشرقی زبانوں کی شاعری میں لیلا مجنوں کی داستان بیان کی گئی ہے۔ امیر خسرو نے اس واقعے کو 1299 عیسوی میں کتابی شکل دی۔ جامی نے 1484 عیسوی میں لیلا مجنوں پر کتاب لکھی۔ شیرازی جیسے بڑے فارسی شاعر نے اس قصے کو بیان کیا ہے۔ لیلا مجنوں کے قصے کا رومانوی ادب میں نمایاں مقام ہے۔ تاہم مجنوں کا نام کوئی قیس بن ملوح بتاتا ہے تو کوئی اسے قیس بن معاذ کہتا ہے، کوئی اسے مہدی کے نام سے پکارتا ہے تو کوئی اقرع اور کوئی البہتری بتاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ قیس اور لیلا دونوں کی پرورش ایک ساتھ ہوئی تھی۔ یہ 645-688 عیسوی کا زمانہ ہے۔ بچپن میں دونوں ایک پہاڑ طوبات کے دامن میں بکریاں چراتے تھے۔ لیلا قیس کی چچا زاد بہن تھی۔ وہ اس کی محبت میں غزل کے اشعار کہتا تھا۔ جب لیلا سے مجنوں کی محبت کا چرچا عام ہوا تو لیلا کے والد نے عرب روایات کے مطابق شادی سے انکار کر دیا۔ لیلا کی شادی طائف کے قبیلے ثقیف کے ایک نوجوان ورد بن محمد العقیلی سے کر دی گئی۔ اس خبر سے قیس کا ذہنی توازن بگڑ گیا اور وہ مارا مارا پھرنے لگا۔ نجد، شام اور حجاز میں دیوانوں کی طرح گھومتا اور لیلا کی یاد میں اشعار کہتا اور اسے صدا دیتا۔ لیلا اور قیس کی محبت نے الطوبات پہاڑ کو بھی لازوال بنا دیا۔ عرب شعراء نے اسے پیار کرنے والوں کے پہاڑ کا نام دیا۔ الطوبات پہاڑ الافلاج کے دارالحکومت لیلا شہر کے قریب واقع وادی الغیل میں ہے۔ یہاں ایک غار ہے جو غار قیس کے نام سے مشہور ہے۔ بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہنچتے ہیں اور اپنے نام غار کی دیواروں پر کندہ کر کے ایک طرح سے خود کو محبت کی لازوال داستان سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح سعودی عرب کے صحرا العلا بھی محبت کی ایک لازوال داستان کا گواہ ہے۔ 7ویں صدی کے آخر میں مدینہ کے قریب واقع وادی بغیز کے ایک قبیلے کے بدوی شاعر جمیل بن معمر کو العلا کی ایک لڑکی سے عشق ہو گیا تھا۔ جمیل معمر نے اس سے متعلق قصیدے کہنے شروع کر دیے۔ اپنے اشعار میں العلا کے بنی ربیعہ قبیلے سے تعلق رکھنے والی بثینہ بنت حیان کی خوبصورتی بیان کی، لیکن محبت کی یہ کہانی بھی ادھوری رہی۔ دونوں العلا کے نخلستان میں جس مقام پر ملتے تھے اب وہاں صرف اس محبت کی یادیں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بثینہ بنت حیان کی شادی کسی اور نوجوان سے ہو جانے کے بعد جمیل بن معمر نے علاقہ چھوڑ دیا اور مصر میں جا بسا۔ سعودی عرب کا صحرا محبت کی اور بھی داستانیں سموئے ہوئے ہے۔ نئی قسط میں ان مزید کہانیوں کا ذکر ہوگا جو دنیا کو حیران کیے ہوئے ہیں۔